کراچی کلب کی ادبی اور لائبریری کمیٹی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید فرمائیں. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب حاتم سفری. جناب حاتم سفری. لال بٹن دبا دیں. رسول عرب اور عجم یا محمد، تم ہی ہو شفیع الامم یا محمد. ہوئی آپ کی جب جہاں میں ولادت، گرے منہ کے بل سب صنم یا محمد. اندھیرا ہوا دور پھیلا اجالا، اندھیرا ہوا دور پھیلا اجالا، لیا آپ نے جب جنم یا محمد. ہوئی آپ کی جب یہ دنیا میں آمد، ہوئی آپ کی جب یہ دنیا میں آمد، ہوئے دور دنیا سے غم یا محمد، ہوئے دور دنیا سے غم یا محمد. عبادت وہ کی میرے مولا نے رب کی، کیا ہے قدم پر ورم یا محمد، کیا ہے قدم پر ورم یا محمد. درخت چل کے آیا ہے اعجاز مشہور، درخت چل کے آیا ہے اعجاز مشہور، تو کنکر بھی بولے نعم یا محمد، تو کنکر بھی بولے نعم یا محمد. رسول عرب اور عجم یا محمد، تمہیں رب نے بھیجا ہے رحمت بنا کر، تمہیں رب نے بھیجا ہے رحمت بنا کر. یہ عالم میں حق کی قسم یا محمد، یہ عالم میں حق کی قسم یا محمد. یہ مسلمی طالب ہے لطف و کرم کے، یہ مسلمی طالب ہے لطف و کرم کے، ہو ان پر نگاہ کرم یا محمد. رسول عرب اور عجم یا محمد، تم ہی ہو شفیع الامم یا محمد. معزز خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ شاعری جزوِ تس پیغمبری، شاعری جو ہے وہ پیغمبری کا ایک حصہ ہے. پیغمبروں کا منصب تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی بڑا منصب ہے. شاعر اس منصب کا اہل اور ہمسر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبروں کا کام ہے تہذیبوں کو بدل دینا، انسان کے باطن کی اصلاح کرنا، انسان کو اخلاقی اور انسانی اقدار سے روشناس کرانا، اور خیر اور ہدایت کے ایسے راستے پر گامزن کرنا جس کا رخ ذات کبریا کی طرف ہو. لیکن ایک ادنا درجے پر شاعر بھی یہ کام کرتے ہیں. وہ بھولی ہوئی انسانیت کو ان کی انسانی اقدار یاد دلاتے ہیں، کہیں ظلم ہو تو اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، فطرت کی خوبصورتی کو آپ کے لیے اپنے لفظوں میں قید کرتے ہیں. واقعی شاعری اور پیغمبری اندر اپنی روح میں کہیں ضرور مماثل ہیں،
کیونکہ ایک سچے تخلیقی آدمی کی تخلیقات اور اس کے شہ پارے اس آئینے کی طرح ہوتے ہیں جس میں ذات کے اور کائنات کے اور معاشرے کے عکس جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاعر محبتوں کے سفیر، محبتوں کے پیغامبر ہوتے ہیں۔ آج آپ کے درمیان جو شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں وہ بھی محبتوں کے پیغامبر ہیں، محبتوں کے سفیر ہیں۔ آج کی اس محفل مشاعرہ کی صدارت کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں اردو کے معتبر نقاد، محقق اور صاحب علم دانشور جناب حنیف فوق سے۔ حنیف فوق صاحب کا نام آپ کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ انہوں نے جدید اردو تنقید میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ بیک وقت ترکی میں، فارسی میں، انگریزی میں، اردو میں انہوں نے بے شمار کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اس وقت فوق صاحب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ترکی میں انقرہ یونیورسٹی میں سب سے پہلے ڈاکٹر حنیف فوق صاحب نے اردو کا شعبہ قائم کیا اور اس کے پہلے چیئرمین ڈاکٹر حنیف فوق ہی بنے۔ اس کے علاوہ ترکی زبان میں کمال عطا ترک کی زندگی اور ادب سے جو ان کا رشتہ اور تعلق تھا اس حوالے سے انہوں نے ایک بہت ہی بسیط کتاب لکھی۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اردو ادبیات میں، اور ڈاکٹریٹ کے لیے ان کا موضوع بہت ہی مشکل موضوع تھا، یعنی 1857 کے بعد سے تاحال اردو شاعری اور اردو ادب میں جو سماجی اور کلچرل تبدیلیاں آتی رہیں، حنیف فوق صاحب نے اس کا ایک بڑا بسیط، بڑا عمیق اور بڑا عالمانہ تجزیہ کیا ہے۔ وہ کتاب بھی شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اردو کی دو بہت اہم کتابیں، مثبت اقدار اور متوازی نقوش، یہ تو ڈاکٹر حنیف فوق صاحب کی مشہور ترین تنقید کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ لا تعداد بے شمار مضامین جدید اردو شاعری کے حوالے سے، کلاسیکس کے حوالے سے۔ ڈاکٹر حنیف فوق صاحب کا کام بڑا کثیر اور بہت بڑا کام ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنے صاحب علم آدمی کے درمیان آج ہم سب موجود ہیں اور وہ اس مشاعرے کی صدارت کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں تمام شعراء کرام سے التماس کرتا ہوں کہ براہ کرم وہ سامعین کی صفوں سے اٹھ کر اسٹیج پر تشریف لے آئیں تاکہ ان کے پرستار ان کے روح زیبا کو دیکھ سکیں۔ میں شعراء کرام سے ملتمس ہوں، جدید غزل کا ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر بشیر بدر، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ڈاکٹر بشیر بدر۔ جیسے مغرب میں آرٹ کی سب سے بڑی تحریک سریالزم کی تحریک تھی، اسی طرح اردو میں ترقی پسند تحریک سے بڑی کوئی ادبی تحریک نہیں ہے۔ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ کیفی اعظمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی عظمت کے، ان کی شہرت کے بہت سے حوالے ہیں، بہت سے زاویے ہیں، لیکن ایک بڑا شاعر ہونا ان کا ایک بنیادی حوالہ ہے۔ میں جناب کیفی اعظمی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اردو شاعری کے سپر اسٹار احمد فراز صاحب بھی سامعین میں تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی میری التماس ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ فراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا، زمانہ صاحب زر اور صرف شاعر تو۔ آج کا یہ مشاعرہ مجھے مشاعرے سے سوا کوئی چیز محسوس ہو رہا ہے۔ یہ مشاعرہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکالمہ بھی ہے،
تخلیقی لوگوں کا اپنے معاشرے سے، یہ ایک ملاقات بھی ہے اپنے پرستاروں کی، اپنے پسندیدہ شاعروں سے۔ کراچی کلب کے سبزہ زار میں یہ ایک اعتراف بھی ہے کہ ہم ابھی اپنے تخلیقی لوگوں کے، اپنے اہل فن کے، اپنے علم رکھنے والے لوگوں کے مرتبے اور ان کی توقیر اور ان کی عزت سے ابھی بیگانہ نہیں ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں مشاعرے کا آغاز اپنی ایک غزل سے کرتا ہوں۔ کوئی شے دائم نہیں ہے دل لگانے کے لیے، کوئی شے دائم نہیں ہے دل لگانے کے لیے، منظروں کو دیکھتا ہوں بھول جانے کے لیے۔ کوئی شے دائم نہیں ہے دل لگانے کے لیے، منظروں کو دیکھتا ہوں بھول جانے کے لیے۔ چاند نکلا ہے تو دل میں کروٹیں لینے لگا، چاند نکلا ہے تو دل میں کروٹیں لینے لگا، پھر کوئی بھولا ہوا غم یاد آنے کے لیے۔ چاند نکلا ہے تو دل میں کروٹیں لینے لگا، پھر کوئی بھولا ہوا غم یاد آنے کے لیے۔ میں نے زخمی کر لیے بازو تو یہ مجھ پر کھلا، میں نے زخمی کر لیے بازو تو یہ مجھ پر کھلا، زندگی کا بوجھ تھا دل پر اٹھانے کے لیے۔ میں نے زخمی کر لیے بازو تو یہ مجھ پر کھلا، زندگی کا بوجھ تھا دل پر اٹھانے کے لیے۔ روز و شب کی گردشوں میں صورت سیارگاں، روز و شب کی گردشوں میں صورت سیارگاں، سب یہاں نزدیک آئے دور جانے کے لیے۔ روز و شب کی گردشوں میں صورت سیارگاں، روز و شب کی گردشوں میں صورت سیارگاں، سب یہاں نزدیک آئے دور جانے کے لیے۔ میں بھٹکتا ہی رہا کارے جہاں کی دھند میں، میں بھٹکتا ہی رہا کارے جہاں کی دھند میں، ایک دیا جلتا رہا رستہ دکھانے کے لیے۔ میں بھٹکتا ہی رہا کارے جہاں کی دھند میں، ایک دیا جلتا رہا رستہ دکھانے کے لیے۔ شہر ناپرساں میرے سب لوگ رخصت ہو گئے، شہر ناپرساں میرے سب لوگ رخصت ہو گئے، رہ گیا میں راستوں کی خاک اڑانے کے لیے۔ شہر ناپرساں میرے سب لوگ رخصت ہو گئے۔ حفیظ میمن صاحب سامعین میں جا کے بیٹھے تو داد کا معیار کچھ بہتر ہوا۔ شہر ناپرساں، شہر ناپرساں میرے سب لوگ رخصت ہو گئے، رہ گیا میں راستوں کی خاک اڑانے کے لیے۔ زیست کرنے کا ہنر آخر مجھے بھی آ گیا، زیست کرنے کا ہنر آخر مجھے بھی آ گیا، ایک چہرہ اپنی خاطر ایک زمانے کے لیے۔ زیست کرنے کا ہنر، زیست کرنے کا ہنر آخر مجھے بھی آ گیا، ایک چہرہ اپنی خاطر ایک زمانے کے لیے۔ تو فراست کون سے ساحل کی امیدوں میں ہے، تو فراست کون سے ساحل کی امیدوں میں ہے، کشتی عمر رواں ہے ڈوب جانے کے لیے۔ تو فراست کون سے ساحل کی امیدوں میں ہے، کشتی عمر رواں ہے ڈوب جانے کے لیے۔ کوئی شے دائم نہیں ہے دل لگانے کے لیے، منظروں کو دیکھتا ہوں ڈوب جانے کے لیے۔ زیست کرنے کا ہنر آخر مجھے بھی آ گیا، زیست کرنے کا ہنر آخر مجھے بھی آ گیا، ایک چہرہ اپنی خاطر ایک زمانے کے لیے۔ کوئی شے دائم نہیں ہے دل لگانے کے لیے۔ لے کے دل کی روشنی زکیہ غزل، لے کے دل کی روشنی زکیہ غزل،
لکھ رہی ہیں زندگی زکیہ غزل، روز و شب کے تجربوں کے رنگ سے کر رہی ہیں شاعری زکیہ غزل۔ میں ملتمس ہوں محترمہ زکیہ غزل سے۔ بہت تھے، دوری تھی تو سرشارے ملاقات بہت تھے، اور ملتے ہی بچھڑنے کے بھی خدشات بہت تھے، ملتے ہی بچھڑنے کے بھی خدشات بہت تھے، اور کیا کرتی بھلا تیرے تغافل کا میں شکوہ، کیا کرتی بھلا تیرے تغافل کا میں شکوہ، مجھ پر تو میرے شہر کے صدمات بہت تھے، کیا کرتی بھلا تیرے تغافل کا میں شکوہ، مجھ پر تو میرے شہر کے صدمات بہت تھے۔ ایک قطع پیش خدمت ہے۔ کیا رہے ایسی جگہ پر جہاں توقیر نہ ہو، کیا رہے ایسی جگہ پر جہاں توقیر نہ ہو، گھر سلگتے رہیں اور سچ کہیں تحریر نہ ہو، گھر سلگتے رہیں اور سچ کہیں تحریر نہ ہو، چھوڑ جاؤں میں کبھی کا یہ نگر یہ بستی، میرے پیروں میں اگر پیار کی زنجیر نہ ہو، میرے پیروں میں اگر پیار کی زنجیر نہ ہو، کیا رہیں ایسی جگہ پر جہاں توقیر نہ ہو، گھر سلگتے رہیں اور سچ کہیں تحریر نہ ہو، چھوڑ جاؤں میں کبھی کا یہ نگر یہ بستی، میرے پیروں میں اگر پیار کی زنجیر نہ ہو، میرے پیروں میں اگر پیار کی زنجیر نہ ہو۔ دو شعر اور۔ محبتوں کے سفر میں جدائی حاصل ہے، محبتوں کے سفر میں جدائی حاصل ہے، یہ راہ عشق ہے اس میں گدائی حاصل ہے، یہ راہ عشق ہے اس میں گدائی حاصل ہے، تمہاری سمت ہی جاتے ہیں راستے سارے، تمہاری سمت ہی جاتے ہیں راستے سارے، تمہاری قید سے کس کو رہائی حاصل ہے،
تمہاری قید سے کس کو رہائی حاصل ہے، تمہاری سمت ہی جاتے ہیں راستے سارے، تمہاری سمت ہی جاتے ہیں راستے سارے، تمہاری قید سے کس کو رہائی حاصل ہے۔ غزل کے چند شعر۔ جی میں نے دیکھ لیا، میں بھی جو شام آئی تو اتنا کمال کر دے گی، جو شام آئی تو اتنا کمال کر دے گی، تمہاری یاد میں جینا محال کر دے گی، تمہاری یاد میں جینا محال کر دے گی، جو بے ارادہ تیری ایک نظر اٹھی مجھ پر، ذرا مہمان تشریف لے آئے۔ جناب شارب رودولوی اور محترم علی سردار جعفری تشریف لے آئے ہیں۔ راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا، کام اب کوئی نہ آئے گا فقط دل کے سوا۔ جناب علی سردار جعفری اور محترم شارب رودولوی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ جو شام آئی تو اتنا کمال کر دے گی، جو شام آئی تو اتنا کمال کر دے گی، تمہاری یاد میں جینا محال کر دے گی، تمہاری یاد میں جینا محال کر دے گی، جو بے ارادہ تیری ایک نظر اٹھی مجھ پر، جو بے ارادہ تیری ایک نظر اٹھی مجھ پر، وہ ایک نگاہ مجھے مالا مال کر دے گی، وہ ایک نگاہ مجھے مالا مال کر وہ دے ایک گی، نگاہ مجھے مالا مال کر دے گی، مجھے ہے ڈر کہ یہ موسم کی پہلی بارش پھر، مجھے ہے ڈر کہ یہ موسم کی پہلی بارش پھر، تیری جدائی کے دن ماہ و سال کر دے گی، تیری جدائی کے دن ماہ و سال کر دے گی، جو شام آئی تو اتنا کمال کر دے گی، تمہاری یاد میں جینا محال کر دے گی۔ خوف آنکھوں میں یہاں سب کی چھپا ہو جیسے، ذرا شعر سنیے گا۔ خوف آنکھوں میں یہاں سب کی چھپا ہو جیسے، ایسے زندہ نہ رہو جرم کیا ہو جیسے، ایسے زندہ نہ رہو جرم کیا ہو، ایسے زندہ نہ رہو جرم کیا ہو جیسے، کہنا چاہو گے
مگر ساتھ نہیں دے گی زبان، کہنا چاہو گے مگر ساتھ نہیں دے گی زبان، بے نوا شہر میں گونگوں کی صدا ہو جیسے، بے نوا شہر میں گونگوں کی صدا ہو جیسے، اب کفن اوڑھ کے ہجرت کا جئیں گے ایسے، اب کفن اوڑھ کے ہجرت کا جئیں گے ایسے، اپنے اجداد کے آنے کی سزا ہو جیسے، اپنے اجداد کے آنے کی سزا ہو جیسے، اب کفن اوڑھ کے ہجرت کا جئیں گے ایسے، اب کفن اوڑھ کے ہجرت کا جئیں گے ایسے، اپنے اجداد کے آنے کی سزا ہو جیسے، اور چھین لیتی ہے بصارت یہ چمکتی دنیا، چھین لیتی ہے بصارت یہ چمکتی دنیا، ایسے چپ چاپ جلو کوئی دیا ہو جیسے، ایسے چپ چاپ جلو کوئی دیا ہو جیسے، ایسے چپ چاپ جلو کوئی دیا ہو جیسے، اور ایک مانوس سی خوشبو کا احاطہ ہے یہاں، ایک مانوس سی خوشبو کا احاطہ ہے یہاں، ایسا لگتا ہے وہی آ کے گیا ہو جیسے، ایسا لگتا ہے وہی آ کے گیا ہو جیسے، ایسے زندہ نہ رہو جرم کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترمہ ذکیہ غزل سے آپ ان کے دریا جیسی خاص روانی کی غزلیں، محترمہ سنبل فیضانی کی غزلیں، محترمہ سنبل فیضانی کی غزلیں، بھارت سے آئی ہوئی مہمان شاعرہ محترمہ سنبل فیضانی سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام سنائیں۔ محترمہ سنبل فیضانی۔ غزل سے پہلے چومنے ہرگز نہ آئے گا، اب کیا کروں گی اپنی ہتھیلی جلا کے میں، اب کیا کروں گی اپنی ہتھیلی جلا کے میں۔ اور آزاد غزل کا مطلب بطور خاص ملاحظہ کریں۔ دنیا تو عیش جاں کی طرف دیکھتی رہی، دنیا تو عیش جاں کی طرف دیکھتی رہی، دنیا تو عیش جاں کی طرف دیکھتی رہی، دنیا تو عیش جاں کی طرف دیکھتی رہی،
میں رب دو جہاں کی طرف دیکھتی رہی، کیا کہنے، میں رب دو جہاں کی طرف دیکھتی رہی، دنیا تو عیش جا کی طرف دیکھتی رہی، میں رب دو جہاں کی طرف دیکھتی رہی، دنیا تو عیش جا کی طرف دیکھتی رہی، دنیا تو عیش جا کی طرف دیکھتی رہی، میں رب دو جہاں کی طرف دیکھتی رہی، دنیا تو عیش جا کی طرف دیکھتی رہی۔ شعر پر توجہ چاہوں گی آپ تمام سامعین حضرات کی۔ اہل چمن تو عصمت گل بیچتے رہے، اہل چمن تو عصمت گل بیچتے رہے، اہل چمن تو عصمت گل بیچتے رہے، میں چشم باغباں کی طرف دیکھتی رہی، میں چشم باغباں کی طرف دیکھتی رہی، دنیا تو عیش جا کی طرف دیکھتی رہی۔ اور یہ شعر دیکھیں سوکھے ہوئے لبوں پہ نمی کی دعا لیے، سوکھے ہوئے لبوں پہ نمی کی دعا لیے، سوکھے ہوئے لبوں پہ نمی کی دعا لیے، رہ رہ کے آسماں کی طرف دیکھتی رہی، رہ رہ کے آسماں کی طرف دیکھتی رہی، دنیا تو عیش جا کی طرف دیکھتی رہی۔ اور بطور خاص یہ شعر ملاحظہ کریں، لٹنے سے کارواں کو بچانا تھا اس لیے، لٹنے سے کارواں کو بچانا تھا اس لیے، لٹنے سے کارواں کو بچانا تھا اس لیے، میں میرے کارواں کی طرف دیکھتی رہی، میں میرے کارواں کی طرف دیکھتی رہی، لٹنے سے کارواں کو بچانا تھا اس لیے، لٹنے سے کارواں کو بچانا تھا اس لیے، میں میرے کارواں کی طرف دیکھتی رہی، میں میرے کارواں کی طرف دیکھتی رہی۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں، جھلسا ہوا بدن لیے ننھی سی ایک جان، جھلسا ہوا بدن لیے ننھی سی ایک جان، جھلسا ہوا بدن لیے ننھی سی ایک جان، جلتے ہوئے مکاں کی طرف دیکھتی رہی، جلتے ہوئے مکاں کی طرف دیکھتی رہی، دنیا تو عیش جا کی طرف دیکھتی رہی۔ اور مقطع بطور خاص مزہ کریں،